اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسلامک انفو بائی نبیل ارشد۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ صحابی رسول جن کے بال بکھرے ہوئے، غبار آلود چہرہ، نحیف و لاغر جسم کے دیکھنے والا انہیں کوئی حیثیت ہی نہ دے، لیکن اتنے بہادر کے ایک موقع پر انہوں نے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے پورے 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ مقتولین اس کے علاوہ ہیں جنہیں مجاہدین اسلام کے ساتھ مل کر مختلف معرکوں میں واصل جہنم کیا۔ آپ بڑے نڈر، جفاکش، بے جگری سے لڑنے والے مجاہد اور ایک بہادر انسان تھے، لیکن ہمیشہ آپ بے خوف و خطر میدان کارزار میں کود پڑتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنر کو لکھ بھیجا تھا کہ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی لشکر اسلام کا سپہ سالار نہ بنانا، مبادا کہ کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام کر بیٹھیں جس سے لشکر اسلام کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی داستان بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کمزور ایمان والے دین اسلام سے منحرف ہونے شروع ہو گئے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ مدینہ، طائف اور چند دیگر علاقوں کے وہی لوگ دائرہ اسلام میں رہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پختہ ایمان نصیب فرما دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہولناک فتنے کو دبانے کے لیے انتہائی عظمت اور بہادری کا ثبوت دیا۔ آپ نے مہاجرین و انصار کے 11 لشکر تیار کیے اور تمام لشکروں کو چاروں طرف اسلامی پرچم دے کر روانہ کر دیا تاکہ وہ مرتدین کو راہ راست پر لائیں اور انہیں حق بات سمجھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں۔ مرتدین میں سے مسیلمہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ جنگ و جدل کے اعتبار سے انتہائی طاقتور اور تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ اس کی قوم اور اس کے حریفوں میں سے 40,000 تجربہ کار جنگجو ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان میں اکثریت نے مسیلمہ کذاب کی پیروی محض قومی عصبیت کی بنا پر کی۔ ایک شخص تو یہ بات کہتا ہوا بھی سنا گیا کہ میں صمیم دل سے اقرار کرتا ہوں کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، لیکن ربی قبیلے کا جھوٹا شخص ہمیں مضر قبیلے کے سچے سے زیادہ عزیز ہے۔ ہوا یہ کہ مسیلمہ کذاب نے مسلمانوں کے پہلے لشکر کو شکست دے دی جس نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل کی قیادت میں اس پر چڑھائی کی تھی۔ اس لشکر کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا جس میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ علاقہ نجد کے ایک مرکزی مقام یمامہ میں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ تھوڑی دیر میں مسیلمہ کذاب اور اس کی فوج کا پلہ بھاری ہو گیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اپنے مورچوں سے پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ مسیلمہ کے ساتھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ خیمے کی رسیاں کاٹ دیں، قریب تھا کہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ کو قتل کر دیتے، لیکن ان میں ایک شخص نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے شدید خطرہ محسوس کیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اگر مسیلمہ کذاب سے مقابلہ میں وہ شکست کھا گئے تو پھر آج کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اپنے لشکر کو اثر و منظم کیا، مہاجرین و انصار کی خاندان کے لحاظ سے الگ الگ گروپ بندی کی اور اس کی قیادت انہی میں سے ایک فرد کے سپرد کر دی تاکہ معرکہ آرائی میں ہر فریق کی کارکردگی معلوم کی جا سکے۔ دونوں فوجوں کے درمیان ایسی تباہ کن اور ہولناک لڑائی شروع ہوئی جس کی مثال پہلی جنگوں میں نہیں ملتی۔ مسیلمہ کی فوج جم کر لڑی اور اسے اس کی بھی پرواہ نہ تھی کہ فوجیوں کی کثیر تعداد تہ تیغ ہو رہی ہے۔ مسلمان فوج نے اس مقام پر بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اگر انہیں اکٹھا کر دیا جائے تو ایک دلچسپ داستان جہاد مرتب ہو جائے۔
انصار کے علم بردار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا کہ اپنے بدن کو خوشبو لگا کر کفن پہن لیا اور نصف پنڈلیوں تک ایک گڑھا کھود کر اس میں جم کر کھڑے ہو گئے تاکہ پرچم اسلام کو تادم آخر لہراتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے کہتے ہیں، لوگوں جم کر دشمن کا مقابلہ کرو، غازیوں آگے بڑھو، مقابلے میں آنے والوں کو پسپا کر دو۔ اللہ کی قسم میں آج اس بات کے علاوہ کوئی اور بات تم سے نہیں کروں گا، یہاں تک کہ مسلمہ کذاب شکست کھا جائے یا میں اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اپنی شہادت کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور حجت پیش کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی بہادری سے دشمنوں پر حملہ کیا اور میدان کارزار میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن شجاعت کے تمام واقعات حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سامنے معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لڑائی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے تو حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے نوجوان انصار، قوم کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ تو حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اب مدینہ واپس جانے کا نہ سوچے، یوں سمجھو کہ آج سے تمہارے لیے مدینہ ختم، بس اب تمہارے لیے ایک اللہ اور جنت ہے۔ یہ کہہ کر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار سے گردن اڑاتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ایسے زوردار انداز میں حملہ کیا کہ مسلمہ اور اس کی فوج کے قدم ڈگمگا گئے اور مجبور ہو کر دشمن فوج نے ایک باغیچہ میں پناہ لی۔ یہ باغیچہ بعد میں تاریخ کے اوراق میں باغیچہ موت کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ اس باغیچہ میں بے پناہ مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، کیونکہ دشمن نے باغ میں داخل ہو کر باہر کا دروازہ بند کر لیا تھا اور بظاہر ان سے مقابلے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی اور احتیاط سے ایک ڈھال پہ بیٹھ گئے اور ساتھیوں نے 10 نیزوں کو زور سے بڑے ہی ماہرانہ انداز میں اس ڈھال کو اچھال کر باغ کے اندر پھینک دیا۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دشمنوں پر بجلی بن کر گرے جو ہزاروں کی تعداد میں اس باغ میں پناہ لے چکے تھے۔ انہیں بے دریغ قتل کرتے ہوئے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس مارکہ رائی میں آپ کے جسم پر 80 سے زیادہ تیروں اور تلواروں کے زخم لگ چکے تھے۔ مسلمانوں نے دروازے سے داخل ہو کر مسلمہ کذاب کی فوج پر زوردار حملہ کر دیا۔ دیواروں کی اوٹ میں جو پناہ لیے بیٹھے تھے ان سب کو قتل کر دیا۔ 20,000 افراد قتل کر کے مسلمان مجاہدین مسلمہ کذاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور بالآخر اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا تاکہ وہاں پر ان کا علاج کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علاج معالجہ کی خاطر وہیں ٹھہرے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے جنگوں میں شریک ہوتے رہے تاکہ شہادت کا شرف حاصل کر سکیں، جو ان کی سب سے بڑی دلی تمنا تھی، یہاں تک کہ سرزمین فارس میں جنگ تستر لڑی گئی۔ فارسی فوج ایک مضبوط ترین قلعہ میں محفوظ ہو گئی۔ مسلمان فوج نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کے گرد ایسا گھیرا ڈالا جیسا کہ کنگن کلائی کے گرد گھیرے ڈالے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ محاصرہ طویل عرصہ تک جاری رہا، یہاں تک کہ فارسی فوج بری طرح مصیبت میں مبتلا ہو گئی۔ تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے ایک ترکیب سوچی، اور وہ یہ کہ لوہے کی زنجیروں کو بڑی احتیاط سے قلعے کی دیوار کے اوپر سے نیچے اتار دیا۔ ان زنجیروں کے ساتھ لوہے کی کنڈیاں گرم کر کے لگائی گئی تھیں جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، تاکہ وہ قلعے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلمان مجاہدین کے جسم میں پیوست ہو جائیں اور انہیں زندہ یا مردہ حالت میں اوپر اٹھا لیا جائے۔ ان میں سے ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ دشمن تیزی سے انہیں اوپر اٹھانے لگا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیزی سے جس لگائی
اور زنجیر کو قابو کر لیا جو ان کے بھائی کو اٹھائے لے جا رہی تھی۔ کنڈی کو جسم سے نکالنے کی کوشش میں ان کا ایک ہاتھ جھلس گیا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ بالآخر ان کی محنت کارگر ثابت ہوئی، بڑی جفاکشی سے اپنے بھائی کو اس مصیبت سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی التجا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ دیدار الہی کا شوق دل میں لیے جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو جنت میں روشن کرے اور روز آخرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے، آمین۔